السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے اور صحت سے رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہم حرف پڑھیں گے وہ ہے غاد، صاد کے بعد والا غاد۔ یہ غاد حرف بہت اہم حرف ہے کہ اس کی اصل آواز کو سیکھنا چاہیے۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے شین اور صاد پڑھ لیا ہے۔ شین کے بارے میں سمجھ لیا کہ اس کو زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کی طرف اٹھے گا تو وہاں سے ادا کیا جائے گا، اور صاد کے بارے میں سمجھ لیا کہ جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں سامنے کے دانتوں کے جب درمیان میں آ جائے گی تو اس وقت صاد کی آواز نکلے گی اور ساتھ سیٹی کو موٹا کر کے نکالیں گے۔ جو آج حرف پڑھنے لگے ہیں غاد، اس کے بارے میں آپ بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ اس کی اصل آواز نہ بالکل دال کی طرح ہے نہ بالکل دال کی طرح ہے۔ دال ایک الگ حرف ہے اور دال ایک الگ حرف ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے داد تو پھر وہ دال کی آواز نکل آئے گی۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے دال کے ساتھ غال ضاد تو پھر اس کی آواز اصل نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی زال کی آواز کے ساتھ مکس ہو جائے گی۔ تو اس کی آواز نہ دال ہے نہ دال والی ہے۔ اس کی کون سی آواز ہے؟ اس کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان کی سائیڈ ہے، سائیڈ کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو تھا سامنے والا حصہ۔ زبان کی سائیڈ کون سی ہے؟ یہ جو سائیڈ والا حصہ ہے اس کو اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگا کر کے آواز نکالیں گے۔ جب زبان کی سائیڈ اوپر کی داڑوں سے لگے گی اس سے جو آواز نکلے گی وہ اصل آواز اس غاد کی ہے۔ نہ اس کی آواز دال جیسی ہے نہ اس کی آواز دال جیسی ہے۔ دال کو یا دال کو ادا کرنا ہو تو اس وقت زبان کی نوک یعنی سامنے والا حصہ سامنے والے دانتوں سے ٹچ کرتا ہے، تو یہاں ہم نے سامنے والا حصہ نہیں ٹچ کرنا بلکہ زبان کی جو سائیڈ ہے اس کو اوپر والی دانتوں سے ٹچ کرنا ہے، چاہے آپ رائٹ سائڈ سے کریں یا آپ لیفٹ سے کریں۔ غاد۔ اب آپ سن رہے ہوں گے کہ نہ میں دال کی طرح پڑھ رہا ہوں نہ دال کی طرح پڑھ رہا ہوں بلکہ اس کی درمیانی آواز ہوتی ہے۔ سننے میں ایسا لگتا ہے دال ہے، سننے میں یوں بھی لگتا ہے دال ہے، لیکن وہ اس کی اصل آواز نہ دال ہے نہ دال ہے بلکہ درمیانی ہوتی ہے۔ غاد غاد۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ یہ لیکچر بار بار سنیں گے اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔